السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو آور چینل ولیج فنٹاسی۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کھجور، جسے خرما ہندی، رطب ہندی یا ڈیٹ بھی کہتے ہیں۔ عربی میں رطب ہندی، فارسی میں خرما ہندی، سندھی میں قتل، بنگلہ دیشی میں کھجور، مراٹھی میں شندی، ملتانی یا سرائکی میں پنڈ یا پنڈ کہتے ہیں۔ مائد کے حساب سے مشہور ایک عام پھل ہے، مگر عراقی کھجور جو ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں سب سے اچھی مانی جاتی ہے۔ مقامی پیدائش کے حساب سے عرب، عراق، پاکستان، صوبہ سندھ اور ابھی ہندوستان میں بھی کاشت ہو رہی ہے۔ پنجاب میں بھی کچھ علاقوں میں یہ کاشت کی جاتی ہے، اور رحمیار خان میں بھی اس کی کاشت ابھی شروع ہو گئی ہے۔ ملتان تک اس کے علاوہ ہندوستان، ایران اور مصر میں بھی یہ بکثرت کاشت ہو رہی ہے اور پہلے سے موجود بھی ہے۔ مزاج کے حساب سے گرم درجہ دوم اور ترج در درجہ اول میں ہے۔ افعال کی بات کریں تو کثیر التعداد جو ہے یہ خون پیدا کرتی ہے، ہاضمہ کو ٹھیک کرتی ہے، معدہ اور جگر اور باغ کے لیے نہایت مفید ہے۔ باغ کہا جاتا ہے مردانہ طاقت کو، تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ باڑ مزاجوں کے لیے واسطے یہ بہت اچھی ہے، بدن کو موٹا کرتی ہے، لکوہ اور فالج کے لیے مفید ہے۔ اس کی گٹھلی دستوں کو بند کرتی ہے، اور اگر گٹھلی کو جلا کر بہتے ہوئے خون والی جگہ پر لگایا جائے تو خون کو بند کرتی ہے، زخموں کو بھی بند کرتی ہے اور زخموں کو صاف کر دیتی ہے۔ اس کا منجن دانتوں کو قوت دیتا ہے۔ کھجور کے لیے ایک درخت کا تازہ رس سل و دق کے مریضوں کے استعمال کرایا جاتا ہے۔ مصالحہ کے حساب سے جو ہے یہ سرکہ کو اس کے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ادارہ تحقیقات طبی آل پاکستان طبی کانفرنس لاہور نے ایک کتاب مجربات کے نام سے شائع کی تھی، جس میں حکیم انور اعجاز چشتی صاحب نے اسپرین کا بدل کے نام سے نسخہ لکھا تھا کہ کھجور کی گٹھلی کو گزپٹ کی آگ دے کر سفید برآمد ہوگی، آگ دیں گے تو وہ سفید نکلے گی، سفید برآمد کر کے پیس کر رکھے 4 رتی سے 1 ماشا تک گرم دودھ کے ساتھ۔ تپ محرقہ، مخدر اور دافع درد، اسپرین کے تمام فوائد اس میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل اسپرین کو بخار درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے دل کے مریضوں کو بھی اس کو کھلایا جاتا ہے۔ اس سے خون پتلا رہتا ہے، جس سے انسان کے دل کے جو امراض ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کے امراض کے علاوہ جو فالج وغیرہ میں بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے، فالج وغیرہ سے بھی، کیونکہ مذکورہ نسخہ بے ضرر ہے، وہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طب نبوی کے حساب سے کھجور اجوا جو ہے وہ سب سے عمدہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا ضرور کھاؤ، خواہ تمہیں کھجور کی 1 مٹھی میسر کیوں نہ ہو۔ رات کا کھانا ترک کرنے سے بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی لکھی ہوئی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عظیم کھجور اجوا میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اگر اسے نہار منہ کھایا جائے تو یہ زہروں سے تریاک ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کھانے سے قولنج نہیں ہوتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح نہار منہ کھجور کھایا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ منسد فردوس ابو بکرنی الغانیات، یہ ان سے اقتباس کی گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں بیمار ہوا، میری عیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو ہاتھ کی جو تھی ٹھنڈک میرے ساری چھاتی میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اس سے حادث بن باقلہ کے پاس لے جاؤ، جو ثقیف میں مطب کرتا ہے۔ طبیب کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں گٹھلیوں سمیت کوٹ کر اسے کھلائے۔ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد، مسند احمد، ابو نعیم
سے لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک عورتوں کے حیض کی کثرت کے لیے کھجور سے بہتر اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ کیلوری کی بات کریں جو حرارے ہوتے ہیں، 1 اونس کھجور میں 80 کیلوریز موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کھجور جسم کو موٹا کرنے کے لیے بھی نہایت اچھی غذا ہے۔ اس کو دودھ میں اگر ملک شیک بنا کر پیا جائے تو وہ جسم کو بہت طاقت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ روزوں میں کھجور سے افطار بھی کرنا سنت ہے۔ اگر ہم کھجور کو اپنی زندگی میں ڈیلی خوراک کا حصہ بنا لیں تو ہمارے جسم میں ہونے والی چھوٹی بڑی تمام کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوستو یہ تھی کھجور کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی اگلی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔